اللہ تعالی نے اپنا ایک نام جہاں بہت سارے ناموں کو ذکر کیا ہے، عزیز ذکر فرمایا ہے۔ عزیز کا مطلب ہے غلبے والا، اور قرآن کریم میں ذکر فرمایا واللہ غالب علی امرہ۔ یہی مضمون ادا فرمایا ہے اللہ تعالی نے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی کو ذکر فرمایا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اشارہ فرما دیتا، ہو جاتا ہے۔ کن کہنے کا مطلب یہی کہ اللہ کا جو اشارہ ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کے واسطے لفظ کن کہنے کو کاف نون کے مجموعے کے محتاج نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن ایمان والا، اسلام والا جو ہے، اس کو جو ایمان اور اسلام دیا گیا ہے، اس کے اندر جو طاقت ہے، قوت ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات پر اعتماد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق اور محبت اور لگاؤ ہے، وہ ایسی چیز ہے، اس چیز کے سامنے ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ذہن نے کچھ فیصلہ کیا، خدا اس فیصلے کا محتاج نہیں ہے۔ ماں چنا خواہیم، ماں چنی خواہیم، خدا خواہت چنا۔ ہم لوگ کچھ چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، خدا کچھ چاہتا ہے، جو خدا چاہتا وہ ہوگا، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ وما تشاءون الا یشاء اللہ رب العالمین۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا چاہا ہو جاتا ہے، تو ہمارا چاہا جو ہوتا ہے تو وہ اللہ کی چاہ سے ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ ہماری چاہ اللہ کی مرضی کی موافق ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے ایمان اور اسلام پہ ہوتے ہوئے دنیا کے حوادث سے ایسا متاثر نہیں ہوتا، سر دھو کر کے بیٹھ جائے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے۔ ہم نے ایک چیز سوچی، ہم نے ایک کام کیا، ہم نے ایک عمل کیا، اس ارادے سے، اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ کام ایسا ہوگا، لیکن اگر اس کے خلاف وہ کام ہوا ہے تو ہم اس کو فیصلہ خداوندی سمجھتے ہیں، ہم اس پہ راضی ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے اس کو خدا جانتا ہے، کیوں؟ ہم مومن ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا العزت للہ ولرسولہ والمؤمنین۔ عزت حکومت میں نہیں ہے، عزت جو ہے ہوا میں اڑنے میں نہیں ہے، عزت بہت بڑا مالدار ہونے میں نہیں ہے، عزت کوئی دنیا کا بادشاہ ہونے نہیں ہے۔ عزت تو کوئی عزت ہے ہی نہیں ہے اللہ کی عزت سامنے، لیکن اللہ نے جو عزت جس کو دیا وہ عزت اس کو حاصل ہوئی۔ اللہ نے اعلان کر دیا للہ العزت، عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا للہ العزت جمیعا، عزت کا سارا مسئلہ اللہ سے ہے، عزت ساری کی ساری اللہ کے واسطے۔ پھر اللہ نے جس کو چاہا دیا، کس کو دیا؟ اللہ نے اعلان کر دیا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ رسول اللہ کا سب سے زیادہ مقرب بندہ ہوتا ہے، تو اللہ نے سب سے زیادہ عزت اپنے رسول کو دیا، اپنے نبی کو دیا، ان کو مقتدی بنایا، ان کی کچھ خصوصیات رکھی کہ نبی سے مثلا گناہ نہیں ہو سکتا، نبی خلاف شریعت کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ چیز ہے۔
اس کے بعد جو نبی کے راستے پہ چلے گا، نبی کی سنت پہ چلے گا، اس کو عزت ملے گی۔ اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت مومنین کو ہے۔ اگر ہم ایمان پہ قائم ہیں، ایمان پہ جمے ہوئے ہیں، ایمان پہ ثابت قدم ہیں، تو ہم ناکام نہیں ہیں، ہم رسوا نہیں ہیں، ہم ذلیل نہیں ہیں۔ عزت جو اللہ سے وہ عزت ہے، عزت جو اللہ کے سامنے معتبر ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم معتبر، وہ عزت معتبر ہے۔ دنیاوی عزت و جاہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو۔ صبر کے اندر جو ہے استقلال کا معنی پایا جاتا ہے، صبر کے اندر ثبات اور ثابت قدمی کا معنی پایا جاتا ہے، صبر کے اندر جماؤ کا معنی پایا جا رہا، تزلزل نہ آئے، ہلے نہ حالات سے۔ اللہ کی ذات پہ ایسا اعتماد ہے کہ اسی اپنے اعتماد پہ ہر وقت قائم ہے۔ دنیا میں حالات بدلتے رہیں، کچھ سے کچھ ہوتے رہیں، مگر اس کا لگاؤ جو اللہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جو خدا پاک کے ساتھ ہے، اس کو جو محبت خدا پاک کے ساتھ ہے، اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، سورج چاند نکلتے رہیں گے، پورب سے نکلے پچھم نکلے، ایمان والا تو اللہ کی ذات کو دیکھتا ہے، پورب پچھم سے نکلنے کو نہیں دیکھتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خاص علامت ہے کہ جب سورج جو ہے پچھم سے نکلے گا تو حالات بدل جائیں گے، پھر کسی کے ایمان معتبر نہیں ہوگا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن ہماری نگاہ تو ایک ذات والا صفات حق تعالی شانہ پر ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم فرمایا فاصبر، جمے رہو، مستعد رہو، مضبوط رہو۔ واصبر کے اندر یہ معنی پایا تھا وما صبرک الا باللہ، کسی اور سے دب کے نہیں، حالات سے دب کے نہیں، حکومتوں سے دب کر کے نہیں، کسی طاقت و قوت سے دب کر کے نہیں، اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ ہی سے ہم ہر چیز میں مدد طلب کرتے رہیں گے، اور مدد طلب کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن کوئی اور راہ اختیار نہیں کریں گے۔ وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم، اندوہ اور غم کس پہ ہونا چاہیے؟ دنیا کے حالات پہ نہیں، کسی اور پہ نہیں۔ اندوہ اور غم کی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، ہم اسلامی اعمال اور اخلاق نہ کریں، اسلامی شیوہ بدل دیں، اسلامی شکل بدل دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے میں توحش ہو جائے، نبی کی سنت سے میں توحش ہو جائے، یہ غم کی چیز ہے۔ دری دنیا کسے بیغم نباشت، اگر باشد بنی آدم نباشت، غم تو آتا ہے، غم آئے گا، اس دنیا میں غم سے کوئی خالی نہیں ہے۔ اگر غم نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، اینٹا پتھر ہے۔ اگر غم سے کوئی خالی ہے تو بنی آدم نباشت، وہ آدم کا بیٹا نہیں، آدم کا اولاد نہیں، اینٹ پتھر ہے، اس پہ غم نہیں آتا۔ تو غم تو آتا ہے، لیکن غم میں رجوع کرنا ہمارا کام اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی حال میں مسلمان خدا پاک کی ذات والا صفات سے کرتا نہیں، کسی حال میں مسلمان خدا پاک کی ذات والا صفات سے جو ہے نا امید نہیں۔ حالات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، حالات خدا عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بہت زبردست دھکا لگا ہے مسلمانوں کو، بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں انسانیت کو لگا ہے، لیکن ہم اللہ کے ہیں، ہم ہر حال میں اللہ کو رجوع کرتے ہیں۔ ہاں کہیں گے کہ ہمارے گناہوں کے ایسا ہو رہا ہے، اور اپنے مالک کے سامنے توبہ استغفار کریں گے اور مالک ہی سے مانگیں گے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، مکر کرنے والے، تدبیریں کرنے والے، برائیاں سوچنے والے، ستانے کی اسکیمیں تدبیریں کرنے والے، اس سے تنگ دل مت ہونا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا ہمارا کہہ رہا ہے۔
جس نے ہم کو ایمان کے ساتھ اعزاز نصیب فرمایا ہے، وہ خدا ہمیں نصیحت کر رہا ہے، وہ خدا ہمیں اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے مکر سے، ان کی تدبیروں سے، ان کے ہیلوں سے، ان سے کیا کرو، بالکل تنگ دل مت ہونا۔ کیوں؟ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، تمہیں ہماری معیت حاصل ہے، تمہارے ساتھ ہماری مدد ہے، تمہارے ساتھ ہم ہیں۔ تو پھر جس کے ساتھ خدا ہے اس کو کیا پرواہ ہے، ہم تنہائی میں ہوں، مجمع میں ہوں، زمین پہ ہوں، فضاؤں اڑے، ہر وقت میں ہمارا تصور یہ ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ۔ دنیا کا غم ہمیں نہیں کھانا ہے، ہمیں تو دین کا غم کھانا ہے، ہمیں دین کی فکر کرنی ہے۔ غم دنیا مخور کی بےہود است، دنیا کا غم مت کھاؤ، کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے، بیکار غم ہے یہ، اس غم کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ غم دین خور، دین کا غم کھاؤ، سنت پہ آؤ، سنت کی فکر کرو، سنت عمل کرنے کی راہ اختیار کرو، اس کی جتنی فکر کر سکو اتنی فکر کر لو۔ غم دین خور کہ غم دین است، اصل غم یہی ہے کہ سنت طریقہ ہمارے رسول نے کیا بتایا ہے، حدیث کیا بیان کرتی ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے، ہم اس کے پابند ہیں، ہم دنیا کے پابند نہیں ہیں۔ حالات کا بدلنا خدا پاک کے ہاتھ میں ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، قرآن اعلان کرتا ہے بہت اب ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہو، محبوب رکھتے ہو، اور علم الہی وہ چیز تمہارے واسطے اچھی نہیں بری ہے۔ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، تم سمجھتے ہو ہمارے واسطے برائی اس کے اندر آ گئی، ہمارے جو ہے حالات بدل گئے، ہم تو چکر پڑ گئے، گھن چکر پڑ گئے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، علم الہی میں اس کے اندر خیر ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حکمت اور مصلحت خدا جانتا ہے، خدا حکمت و مصلحت کا خالق ہے، خدا کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس واسطے ان حالات میں ہمیں کسی بھی طریقے سے نا امید ہونے کی، پژمردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ذات پہ جیسا ایمان رکھتے ہیں ویسا رکھیں گے، اور اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنے کے واسطے ہر ممکن صحیح کریں گے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، قرآن کی تلاوت کے لحاظ سے، ذکر اذکار کے لحاظ سے، کتابی تعلیم کے لحاظ سے، اللہ والوں کی محبت و معیت کے لحاظ سے ہم اس بات کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کی ذات والا صفات کے ساتھ کتنا صحیح اعتماد پیدا کر لیں۔